الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرقہ واریت، فرقہ پرستی کا علاج بتایا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ پریشان ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ فرقے کیا ہیں، فرقے کہاں سے آئے اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ اللہ نے یہاں حل بیان کیا کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلے میں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو فردو الی اللہ والرسول، اس بات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، رب کے پاس پیش ہونے پر ایمان ہے، تو آپ اپنے نماز کا مسئلہ، نیاز کا مسئلہ، درود وظیفے کا مسئلہ، شادی غمی کا مسئلہ، معیشت معاشرت کا مسئلہ، ایک کہتا ہے یہ محبت ہے، ایک کہتا ہے نہیں یہ گستاخی ہے، ایک کہتا ہے امام کے پیچھے زواتیں پڑھنی چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے، ایک کہتا ہے رفع دین کرنی چاہیے، کہتا ہے نہیں۔ تو آپس میں تم کیوں الجھتے ہو؟ سارے ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو۔ اسلام سلامتی، ایمان امن سکھاتا ہے، امن سکون سے رہو، اطمینان سکون سے، اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کرو۔ باقی حق کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تمہیں کوئی تھالٹی نہیں ہے، تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ تمہارا تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اللہ رسول اللہ نادل کریں گے، محمد رسول اللہ سمجھائیں گے۔ لہذا اپنا مسئلہ جو بھی ہے قرآن حدیث کتاب و سنت پر پیش کر دو، جس کا وہاں مسئلہ صحیح وہ ٹھیک، دوسرا جو ہے اس کو قبول کر لے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو یہ کرو گے۔ اور اگر تم اپنے مسئلے کو رسم رواج، باپ دادا، علاقہ، فتویٰ، قول، سوسائٹی، علاقہ، ہم، وہ، یہ، وہ، تو تم بے ایمان ہو، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان۔ دوبارہ سنو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، رب کی پیشیوں پر ایمان ہے، تو اپنی بات نہ کرو، یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ کسی سے پوچھنا ہے تو اس کو بھی یہی کہو، محترم ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے دل میں، لیکن اس مسئلے میں ہمیں یا اللہ کا فرمان بتاؤ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤ۔ جان کے یملے بنے جی اسی کی کریے، اسی کی کرو، اتنا بھی نہیں تم کہہ سکتے کہ جناب ہمیں قرآن اور حدیث کی بات بتاؤ، اور جب وہ بات اس کو چھوڑ کے کر رہا ہے تو تمہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگے کہا ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جو میں یہ بات بتا رہا ہوں نا، ایسے تمہیں کسی نے نہیں بتانا۔ ولا ينبئک مثل خبیر، ایسی بات تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اتفاق اتحاد اسی میں ہے جب اللہ رسول، کتاب سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ پر یہاں بات ختم ہوگی۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، التحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور جب مریں گے قبر میں پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو۔ برادری کی عزت کرو، کھلاؤ پلاؤ، محلے والوں کا خیال رکھو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین، اللہ کے نیک بندے ولی، ان سے محبت کرو۔ لیکن وہ سارے امتی تھے، رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے۔ یہ اتفاق کی راہ ہے۔ بات آ گئی نا بابے پر، جتنے بابے اتنے فرقے، بات آ گئی اماموں پر، جتنے امام اتنے فرقے، بات آ گئی شہروں پر، جتنے شہر اتنے فرقے، بات آ گئی برادریوں پر، جتنی یہ تو معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا، اسلامی سپریم کورٹ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، باقی سب وکیل ہیں، جج محمد الرسول اللہ ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب وکیل کو جج کا مقام دے۔ یہ سارے ائمہ اور سارے بیان کرنے والے، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، یہ سارے وکیل ہیں، جج محمد رسول اللہ، فیصلہ یہاں ہوگا۔
جھگڑا تو اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب تم جج کی کرسی پہ وکیل کو بنا، وکیل تو وکیل ہے، دلیل پیش کرے گا اپنی، تم بھی اس کی پیش کرو، ٹھیک ہے، لیکن جج تو محمد رسول اللہ سے. یہ ہے فرقہ واریت کا حال. اگر کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، نہیں تو مکے کے ہاں گال نہیں مکدی، یہ دلوں نہ مکائیے، مرضی لگے رہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے تذکرہ کیا ہے منافقوں کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے. لیکن نعمت خوشحالی کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، مصیبت پریشانی کرونا تکلیف کا سبب بندوں کے گناہ. لہذا جس اللہ نے بیماری بھیجی ہے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے پاس جاؤ. ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے دور جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ نہیں ہے جائے پناہ، نہیں ہے نجات کی جگہ تجھ سے مگر تیری طرف. تجھ سے بھاگیں گے تو تیری طرف آئیں گے. اللہ اس کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا، کافروں کا مسئلہ بیان کیا، پھر قتل کے احکام بیان کیے، پھر ہجرت کا مسئلہ بیان کیا، پھر نماز خوف کا مسئلہ بیان کیا، اور آگے اللہ نے تسلی دی گناہگار بندوں کو. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، غلطیاں، وہ اللہ سے معافی مانگ کے دیکھے، رب کو معاف کرنے والا پائے گا، آزما لے. 100 سال کے پاپ ہوں، انسان سچی توبہ کرے. سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہوں کو چھوڑے، نمبر 2 شرمندگی، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا. 100 سال کے پاپ اللہ معاف کر دیتا ہے. یا اللہ میرے گناہ آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، صبح کے، شام کے، رات کے، دن کے، سارے معاف کر دے. آیا ہوں تیرے در پر تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا مجھے گناہگار سمجھ کر. پیچھے لکیر پھیر دے یا اللہ، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آ جا. تو ہی نہیں آیا، میں تو تیار. اللہ توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مقام رسول. مقام رسول، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم بساط مصیرا. جو کوئی مخالفت کرے گا، جو کوئی امام ہو، مقتدی، عربی ہو، اجمی، شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، جو حاکم، محکوم، کوئی بھی ہو، جو بھی مخالفت کرے، کس کی؟ الرسول، الف لام خاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس چیز میں؟ کسی چیز میں، کسی چیز میں، عقیدہ میں، نماز میں، کسی چیز میں، درود وظیفے میں، شادی غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، بیوی بیٹی کے لباس، کسی چیز میں. اور جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اس کو چھوڑ کے اور راستے کی طرف چلتا ہے، ہم اس کو جہنم کی طرح پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے. اس کے بعد مشرک کا جو عقیدہ تھا نا، جانور چھوڑتے تھے اپنے درگاہوں اور بتوں کے لیے، ان کا تذکرہ ہے. یہ بہت بری بات. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح، بیویاں، بیوی کے مسائل، ان میں مسئلہ صلح کا کس طرح ہونا ہے، یہ مسائل بیان کیے. اس کے بعد اللہ نے انصاف کا مسئلہ بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. فرمایا ایمان والو سچی انصاف کی بات کیا کرو، گواہی سچی دیا کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے برادری کے خلاف. اللہ معاف فرمائے، ہم 7 پشتی مسلمان ہیں، لیکن ہم کہیں گے جی میں اس کی حق میں بات کروں گا، باچا یہ غلط ہے کیونکہ میرا بیٹا ہے، میں تو اس کی بات کروں گا، میں کیونکہ جی اپنی برادری. انا للہ و انا حق. یہی تو اسی وجہ سے تو ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ ہے دنیا میں. حق کی بات کو کرتا نہیں، اور صحیح، اور جو صحیح بات کرے اس پر بدماش حملہ کر کے اس کو مار دیتے ہیں. لہذا کو بات کرتا ہی نہیں ہمیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اشارہ ابھی جو چند دن پہلے ہوا یہی کچھ ہی ہوا کیا. اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمان. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. کافروں سے بھی تمہیں کبھی عزت ملے گی؟ حیرانگی ہوتی ہے ان مسلمان حکمرانوں پر. جو دنیا کا بڑا ملک بنتا ہے امریکہ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے پریشانی اس کی. 17 سال افغانستان میں ذلیل ہوا، وہاں ویتنام میں ذلیل ہوا، یہاں ہوا، معیشت اس کی تباہ ہو رہی ہے. چین جیسے اپنے روایتی دشمن حریف سے قرض لے رہا ہے،
بیڑا اس کو پتہ نہیں بیٹھ رہا ہے، سارے ڈر رہے، امریکہ، ہائے امریکہ، ایسی دنیا، کیسی دنیا، وہ ڈاواڈول، وہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے مرتے مرتے بھی اس کو ٹائم لگے گا، لیکن اس سے نکلو، اس کے کلچ سے، آزادی کی فضا میں سانس لو، بات کرو کچھ صحیح اپنی. بس مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں اپنا، جندے گھر دانے ہوندے کملے بھی سیانے. جب دمشق، بغداد، مدینہ دنیا کو کنٹرول کرتے تھے، پھر سب کچھ اپنا تھا، کلچر بھی، ثقافت بھی، زبان بھی، دین بھی، سب کچھ ہمارا تھا. اور جب سارے ان کے دستے نگر ہیں، ان سے لے کے کھاتے ہیں، تو پھر سب کچھ ان کا، کلچر بھی، ثقافت بھی، دین بھی، ہر چیز. اب جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، یہاں کبھی تم عزت نہیں ملے گی، ذلت ہی ملے گی. قرآن سچا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے مجلسیں بنانے کی، دین کا مذاق اڑانے. بڑا یہ فیشن ہے، جہاں چار اکٹھے ہو جائیں گے دین کی بات، دین مذاق. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جہاں قرآن کا، حدیث کا، اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز کا، پردے کا، داڑھی کا، جہاں دین کے لوگ جناب بیٹھے لمبے لمبے کش لے کے سگٹوں کے، جس کو بس فیشن ملے، دین ہی ملا ہے، جس کا اس پر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا. اللہ کہتا ہے ان کے پاس مت بیٹھو، اگر تم بیٹھو گے تم بھی انہی جیسے ہوگے میں مولا کے نزدیک. اٹھ جاؤ، یا تو بات کرو صحیح وہاں کے، کیوں دین کے خلاف بات کر رہے نہیں تو اٹھ جاؤ وہاں سے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ منافق ہیں نا، جن کو تم خوش کرتے ہو، انہوں نے جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں ہونا. آگے اللہ کہتا ہے اگر سیدھی راہ پر چلو گے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر کی راہ اختیار، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے. تم خود مصیبتیں، تکلیفیں ان کو دعوت دیتے ہو میری نافرمانیاں کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، ان کے برے کام، سود کھاتے ہیں، نبیوں کو پریشان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو حلال ہے اس کو، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حلال کر کے کھاتے. اور پھر ان کا یہ ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مروا دیا، قتل کر دیا. اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مروا دیا ہے علیہ السلام، وہ رومیوں کی حکومت تھی، ان کے پاس شکایت لگا، اس کو مروا دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے تھے، تو دنیا کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی لٹکوا کے تو سب کو معاف کرا دیا. اس لیے صلیب سے پیار ہوتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نہیں کہ صلیب سے نفرت ہو کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لی، لیکن صلیب کو چومتے پیار ہے. گیا عیسیٰ جہاں بھی گیا ہمیں تو بخشوا گیا. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. اور یہ جو قادیانی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ یہ اپنی جگہ بناتے ہیں، کہ وہ فوت ہوگا تو غلام احمد قادیانی یہاں آئے گا، مسیح موعود پر. حالانکہ کوئی آپس میں متعلق ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم، غلام احمد کی ماں کا نام چراغ بی بی، اور وہ دمشق میں مسجد، وہ جو ہے دمشق کی مسجد، جامع مسجد، وہاں وہ نازل ہوگا، یہ پیدا ہوا. وہ مدینہ میں جائے گا، مکہ، اس نے مدینہ مکہ دیکھا ہی نہیں، غلام احمد قادیانی نے. وہ آ کے خنزیر کو قتل کرے گا. اس کے دور میں سارے ریوڑ چلتے تھے، اور وہ آ کے صلیب کو ختم کرے گا. اس کی سرپرستی عیسائیوں نے کی. وہ حاکم بن کے آئے گا، یہ محکوم، یہ نہیں کوئی بات ہے ہی نہیں، زبردستی. اور بس اللہ کا یہ فضل ہوا، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. آئین پاکستان میں یہ غیر مسلم ہے، تو اب یہ بس ہر وقت نہ، یہ چونکہ اپنے آپ کو مانتے نہیں ہیں کہ اب غیر مسلم ہے، ان کے عقیدے کے مطابق باقی سارے غیر مسلم ہیں اور یہ مسلمان ہیں. یہ چور دروازے سے کسی طرح اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو ان کے سرپرست ہیں باہر، جو ہمیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، وہ شرط لگاتے ہیں کہ ان کو کچھ کرو، ان کو کچھ کرو. اب ایک تازہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ایک اقلیتی کمیشن بن رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ان کی، تاکہ جب اس کے اندر یہ آ جائیں گے، ایک دفعہ رستہ کھل جائے گا تو پھر آ جائیں گے. چور دروازے سے یہ آنا چاہتے. سیدھی سی بات ہے کہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دوسرے ہیں، ان کے لیے کمیشن بن رہا ہے ان کے حالات کا. تو یہ بھی اقلیت میں ہیں، غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نمائندہ ہو، لیکن پہلے ہی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، غیر مسلموں کی حیثیت سے ان کا نمائندہ ہو. یہ ہے اثر رہا، یہ نہیں ہے. تو گویا فرض کرو اس میں 7 ممبر ہیں، ایک مثال ہے،
تو 3 ہوں گے غیر مسلم ہوں گے تو 4 مسلمان. تو یہ مسلمانوں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں چاہے چور دروازے سے ہم اس میں ممبر بن جائیں. یہ ہے اصل مسئلہ جو آج کا. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا راستہ بناتے رہتے ہیں چور دروازے سے. جیسے یہاں تو قرآن یہ کہتا ہے ما قتلوا ما صلبوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے. اور حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف کی کہ وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، ابھی زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر ان کو رکھا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سمجھایا کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور تم اس کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہو. وہ عیسیٰ السلام کلمہ ہے. کلمہ عیسیٰ السلام کو اس لیے کہا گیا کہ باقی سارے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق اللہ نے کون کہا تو وہ پیدا ہو، اس لیے وہ کلمہ ہے. تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. وہ تو خود اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، وہ تو خود بندہ بنتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم اسے جو ہے رب کے ساتھ ملاتے ہو. اور 3 نہ کہو. اب یہ بھی عیسائیوں کا ایک عجیب نظریہ عقیدہ ہے تثلیث کا کہ الہ 3 ہے، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، اور کبھی کہتے ہیں اس کی ماں. اب یہ اچھا بھئی یہ جب 3 ہیں تو الہ تو ایک ہوتا ہے، تو یہ 3 کیا ہوئے؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ 3 اصل میں ایک ہے. یہ تو 3 ہے نا، 1 2 3. کہتے ہیں نہیں 3 ایک ہوتا ہے، 1 3 ہوتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں عیسائیوں کی، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمن، بس پیسے ہیں نا ان کے پاس. ورنہ یہ ایسا نظریہ ہے جو بچہ بھی کہے گا بھی 3 ہوتے ہیں، 1 1 ہوتا ہے. یہ تثلیث سمجھا ہی نہیں سکتے. 3 1 ہے اور 1 3 ہے. اچھا اگر یہ 3 الہ ہیں، 3 الہ ہیں، تینوں مستقل ہیں، کہتے ہیں نہیں مستقل تو اللہ ہے. اچھا جب اللہ مستقل ہے تو پھر ان 2 کی ضرورت نہیں، کہتا ضرورت ہے ان کی. جب ان کی ضرورت ہے تو پھر اللہ مستقل نہیں کہتا اللہ بھی مستقل. گال ہوگا ایک اور دھندا بنایا ہے، ایک عقیدہ ہے سارے بڑے بڑے ملک نے، نہ کوئی پڑھنا سوچ ہے نہ سمجھ ہے نہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ نہ تثلیث کہو نہ غلو کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو بلکہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اگلی صورت ہے المائدہ، یہ بھی مدنی ہے اور یہ ہجرت سے بعد نازل ہوئی. مائدہ کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا دسترخوان. چونکہ اس کے اندر ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ سے ہم دعا کرو کہ ہمارے لیے بھرا ہوا دسترخوان آئے کھانوں سے بھرا ہوا آسمان سے. چونکہ یہ سوال اس کے اندر موجود ہے اس لیے سورت کا نام المائدہ ہے. سورت کے شروع میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں وعدے پورے کیا کرو. حدیث میں آتا ہے جو وعدہ خلافی یہ منافق کی نشانی. پھر اللہ نے حرام جانوروں کا ذکر کیا جو حرام طور پر بغیر ذبح کے مرتے ہیں وہ حرام ہے. پھر اللہ نے شکار کے احکام بیان کیے. پھر اللہ نے یہ بیان کی بات کہ یہ دین کامل مکمل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طہارت کا مسئلہ وضو اور غسل کا بیان کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے پانی جو ہے نا پاک ہونا چاہیے. پاک پانی کی شرط یہ ہے کہ نہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہو، نہ بو آئے اس میں سے، اور نہ اس کا ذائقہ بدلا ہوا. پاک پانی سے آپ وضو غسل کریں. وضو کا طریقہ پانی لیں، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں، انگلیوں کا خلال کریں. اس کے بعد پانی لیں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں 3 دفعہ. اگر ایسا نہیں ہو سکتا علیحدہ علیحدہ بھی آپ کر سکتے. مسواک کریں اچھی طریقے سے، بہت تاکید آئی ہے اس کی. اور پھر ناک میں پانی ڈالیں اچھی طرح اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کریں اچھی طرح. پھر اور روزے سے ہو نا تو پھر پانی اچھی طرح نہ ڈالیں ناک میں کیونکہ خطرہ ہے کہ آگے حلق میں نہ چلا جائے. اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں کم از کم 1 دفعہ، زیادہ زیادہ 3 دفعہ. یہ جو پیشانی یعنی سر کے بال جہاں ختم ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، کان کی 1 لو سے لے کر یہ چہرہ اس کو دھوئیں کم از کم 1 دفعہ. داڑھی کا اچھی طرح خلال کریں پانی اس کے اندر. اور پھر دایاں ہاتھ دھوئیں کوہنی سمیت اچھی طرح، انگلیوں کا پھر خلال کریں. پھر بایاں ہاتھ دھوئیں اچھی طرح، انگلیوں کا خلال کریں. پھر دائیں ہاتھ سے پانی کے بائیں پہ ڈال کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہاتھ لے جائیں گدی تک، مرد بھی اور عورتیں بھی، کیونکہ عورت کے بال بھی یہاں گدی تک اگتے ہیں نا، باقی لمبے تو ہوتے ہیں. گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے واپس لائیں یہاں. یہ ہے مسا سر کا.
اگر مرد ٹوپی پگڑی نہیں اتارنا چاہتا تو چوتھا حصہ ننگا کرے، باقی پگڑی پکڑ. عورت دوپٹہ نہیں اتارنا چاہتی، چوتھے حصے پہ کر کے ننگے سر پہ، باقی اس پہ کر دے. پھر کانوں کا مسئلہ ہے، نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، اسی سے بھی کر سکتے ہیں. یہ شہادت پہ انگلی کان کے اندر سارے سوراخوں میں اور انگوٹھا پیچھے سے. اس کے بعد پاؤں دھونے، یہ گردن میں ایسے یہ نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں. دایاں پاؤں دھوئیں ٹخنے سمیت اور انگلیوں کے خلال، یہ کوئی چھوٹی انگلی سے بس خلال ہو جائے جس انگلی سے بھی ہو. بایاں پاؤں دھوئیں. یہ آپ کا وضو مکمل. شروع میں بسم اللہ اور آخر کے اندر دعا پڑھیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دعا پڑھیں گے، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اب غسل کا طریقہ ایک ہے. غسل ہے، آپ نے گرمی لگ رہی ہے نانا، اس کی کوئی شرط مرد نہیں. غسل پاک ہونے کے لیے مرد ہے عورت ہے شادی شدہ آپس میں ملے ہیں، غسل کرنا ہے. مرد ہے عورت ہے جوان ہے، سوئے احتلام ہوا، اگر اٹھے دیکھا کہ جسم پر تری کپڑے پر موجود ہے تو غسل ہے، چاہے خواب آیا ہے چاہے نہیں آیا. خواب آیا ہے لیکن جس موقع پر کپڑے پر جسم پر کوئی کسی قسم کی تری نہیں ہے تو غسل نہیں ہے. عورت کو اللہ نے بچہ دیا ہے، اس کے بعد جب اس کا بلڈ ختم ہو تو غسل ہے. ماہانہ پیریڈ عورت کا ختم ہوا تو غسل. یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ پاک ہونے کے لیے جو غسل ہے، اس کے لیے سب سے پہلے استنجا کریں، اور جو گندگی وغیرہ ہے جسم پر، رانوں پر وغیرہ پر، شرمگاہ پر، اچھی طرح صاف کریں. اگر صابن سے آپ اچھی طرح صفائی کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے، تاکہ دوبارہ یہاں ہاتھ نہ لگانا پڑے. بہرحال آپ استنجا کریں اچھی طرح، ہاتھوں کو صاف. پھر جو میں نے وضو بتایا آپ نے وہ وضو کرنا ہے نماز والا. اگر پانی وہاں رک جاتا ہے تو پھر پاؤں دھونے کا فائدہ کوئی نہیں. تو نہا لیں، وہاں وضو کر لیں، پاؤں ہٹ کے وہاں سے سائڈ پر پاؤں دھو لیں. اور اگر پانی بہہ جاتا ہے جیسے آج کل عام طور پر واش روم ہے تو پھر آپ پاؤں بھی دھو لیں. تو نماز والا وضو. اس کے بعد آپ 3 چلو سر پہ ڈالیں، مرد ہو یا عورت. بالوں کو تر کریں جڑوں تک ایک دفعہ، پھر دوبارہ 3. اس کے بعد سارے جسم پہ پانی بہائیں، بغلوں میں، گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں، ناف میں اچھی طرح انگلی مارے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. وضو میں اگر آپ کا بال کو خشک رہ گیا داڑھی کا کوئی حرج نہیں، لیکن پاک ہونے والے غسل میں کوشش کریں کوئی بال آپ کا خشک نہ رہے. سارے جسم پر آپ پانی اچھی طرح بہائیں. یہ آپ کا غسل ہو گیا پاک ہونے کا. اگر نہاتے ہوئے آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو پھر لگ گیا ہے تو پھر فارغ ہو کے پھر آپ وضو کریں. مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں سوائے 2 باتیں. عورت کی جو گت ہے وہ کھولے گی، مثلا شادی شدہ ہے یا اس کو ویسے نانا ہو گیا، سوئی اٹھی نانا ہو، وہ کھولے گی. لیکن جو میڈیاں ہیں نا، یہ میڈیاں ایسے میڈیاں بنی ہوتی ہیں بعد میں، جیسے گت ہوتے ہیں ایسے سارے بالوں کے بعض خاندان میں عورتیں میڈیاں بناتی ہیں. وہ روز مرہ کے غسل میں تو نہیں کھولنی، لیکن ماہانہ غسل ہے، بچہ دیا اس کے بعد کا غسل ہے، حج عمرے کا اللہ توفیق دے اس کا غسل ہے تو میڈیاں کھولنی ہیں ساری. اور دوسرا، نہانے سے پہلے مخصوص جگہ پہ خوشبو لگانی ہے بو زائل کرنے کے لیے. اب میں تیمم بتاتا ہوں. ایک آدمی مرد ہے یا عورت، اس کو پانی مل ہی نہیں رہا، ہے ہی نہیں، یا ہے سفر میں صرف پینے کے لیے، وضو کے لیے نہیں. گھر میں پانی سب کچھ ہے لیکن حادثہ ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کوئی پکڑانے والا نہیں، گھر میں گئے ہوئے سارے کہیں، کوئی بھی صورت ہے پانی مل نہیں رہا. یا پانی تو ملتا ہے لیکن تکلیف دیتا ہے. اب تکلیف کی کیا حد ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. اگر پانی سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے، ٹھنڈے علاقے بھی تو ہیں، یا اتنی تکلیف بڑھ جائے گی جو میں برداشت، بس نزلہ زکام کا مریض ہے، ٹھنڈے پانی سے ایک دفعہ وضو کر لے ہفتہ شور نہیں جاتی. اس میں فیصلہ بندے نے کرنا ہے، رب اپنا. بندہ بندی، مرد عورت دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ پانی میں استعمال کروں گا تو مجھے، یا استعمال کروں گی تو میں اس سے برداشت نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر تیمم ہے. تیمم کے لیے کیا ہے، مٹی پاکیزہ ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کھیت میں جائیں، اپنے پاس ڈھیلا صاف ستھرا شاپر میں گھر رکھیں، اس کو گھسا لیں پلیٹ میں کسی میں.
لکڑی پر ہو، کپڑے پر ہو، پلیٹ میں ہو، کسی چیز میں ہو، بسم اللہ پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں. آپ اس کو پھونک بھی مار سکتے ہیں اڑانے کے لیے، جو زائد بڑی بڑی مٹی جو ہے. اس کے بعد چہرے پر پھیریں اور یہ دونوں ہتھے ایک ہی ضرب، ایک ہی دفعہ، چہرے پر بھی اور اس پر. آپ نے غسل کرنا تھا، پاک ہو گئے. وضو کرنا تھا، وضو ہو گیا. مرد ہے یا عورت، کتنی سہولت اور آسانی ہے. لیکن وہی دو شرطیں کہ پانی مل نہیں رہا یا ہے تکلیف دیتا ہے. جیسے ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے اس تیمم سے بھی زور پڑی، ابھی تک وہی کیفیت باقی ہے کہ پانی نہیں مل رہا یا تکلیف دیتا ہے، تو آپ کا تیمم باقی ہے. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ انسانی جسم کے جو دو راستے ہیں وہاں سے کوئی چیز نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جسم کے اور حصے سے زخم ہوا ہے، خون نکلا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تیمم بھی اسی طرح ٹوٹتا ہے، دو راستوں سے کوئی. لیکن تیمم میں ایک زائد بات ہے کہ جب پانی مل گیا تیمم ٹوٹ گیا، یا پانی استعمال کرنے پہ طاقت قدرت ہو گئی تیمم ٹوٹ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.